تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. درود شریف کے فضائل سے متعلق چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں تاکہ زندگی کے معمولات میں سے درود شریف کی کثرت ہمارے لیے ایک معمول بن جائے. ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے دعوے بہت ہی عام ہیں، لیکن عملی طور پر درود شریف کی کثرت کے ذریعے اس محبت کے دعوے کو ہم ثابت کرنے میں عموماً بہت غفلت برتتے ہیں. اس لیے چند احادیث کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک درود پاک پہنچایا جا سکے. سب سے بڑھ کر فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود صلاۃ و سلام کی نسبت اپنے اور اپنے ملائکہ کی طرف فرمائی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر واپس کر دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے لیتا ہوں. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس کو قرب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے اسی کام کے لیے ہیں کہ سیاحی کرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے ہیں ساری دنیا میں، اور جو شخص میری امت میں سے سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اس سلام کو میرے پاس پہنچاتے ہیں. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا، انہوں نے مجھ کو خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا. میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا. ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ پر صلاۃ کی کثرت کیا کرتا ہوں تو مجھے کس قدر درود کا معمول رکھنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تمہارا دل چاہے. میں نے کہا 1/4. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تمہارا دل چاہے، اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ آدھا. فرمایا جس قدر چاہو، اور اگر زیادہ کر دو تو اور بہتر ہے. میں نے کہا تو پھر سب درود ہی درود کا ورد رکھوں گا، یعنی میرے معمولات میں سے سب سے زیادہ درود کا عمل ہوگا. تو اب تمہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اب تمہارے سب فکروں کی بھی کفایت ہو جایا کرے گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جایا کریں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اپنے معمولات میں زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت رکھیں تو سارے فکروں سے بھی نجات مل جائے گی اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بڑھ جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ملائکہ اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں. کعب ابن احبار ایک صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں. ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھا کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا. اور ارشاد فرمایا ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو کچھ مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے یعنی دور رہ کر وہ بھی مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے امام احمد اور ابن ماجہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے
اس وقت تک اس کے لیے وہ بھی دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب اختیار ہے، چاہے تو تم درود مجھ پر بھیجو، زیادہ سے زیادہ بھیجو گے تو زیادہ سے زیادہ رحمت ملے گی۔ مقصود یہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ طبرانی ایک حدیث کی کتاب ہے، طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درود بھیجے کسی کتاب میں، یعنی جو شخص کتاب میں درود شریف کو لکھے، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز 100 بار درود پڑھے گا اس کی 100 ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، 30 دنیا کی اور باقی آخرت کی۔ اسی طرح بہت ساری احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کثرت سے درود پڑھنے کی فضائل آئیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ ہر ممکن جہاں تک ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔